انسانی اسمگلنگ کا الزام معروف انسانی خدمات گار سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ سارم برنی پر 25 سے زائد بچوں کے غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں، انسانی اسمگلنگ کا الزام معروف انسانی خدمات گار سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ سارم برنی پر 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے۔ مزید اس پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ خورشید رحمانی سے۔ خورشید، بتائیے گا ہمیں اس معاملے کے حوالے سے۔ رہی معروف سماجی رہنما ہے سالم برنی، جنہیں انسانی اسمگلنگ کے الزام میں آج کراچی پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سالم برنی امریکہ سے کراچی پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے۔ ایف آئی اے کا مزید یہ کہنا ہے کہ سالم برنی کو امریکی حکومت کی شکایت پر گرفتار کیا گیا، جبکہ سالم برنی پر 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام آئے تھے، جبکہ سالم برنی اور ان کے 10 نے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ کروایا۔ بچے مختلف اوقات میں کراچی میں سالم برنی ٹرسٹ کے حوالے کیے گئے، جبکہ 17 بچوں کو امریکہ اسمگل کرنے کا الزام بھی سامنے آ چکا ہے۔ ذرائع ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ معروف سماجی رہنما انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جی خورشید، بتائیے گا یہ معاملہ کس طرح سے سامنے آیا؟ دیکھیں جی، یہ امریکی حکومت سے شکایت کی گئی تھی ایف آئی اے کو۔ ایف آئی اے نے آج انہوں نے جب وہ کراچی پہنچے امریکہ سے کراچی ایئرپورٹ ضلع انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، تو وہ ان کے حکومت سے پہلے بھی ان کی سروس جاری تھی۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے ہیں تو ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ شکایت امریکہ کی پہلے درج تھی، کیونکہ 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام تھا۔ امریکی حکومت کی شکایت پر ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی تحقیقات سامنے ہیں وہ پھر میڈیا کے سامنے لائی جائیں گی۔ جی خورشید، یہ بتائیے گا کہ یہ سارم ٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح کے کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انسانی ہمدردی کے حوالے سے مختلف ان کے کام ہوتے ہیں، جس میں کفالت کا پروگرام بھی ہے۔ بے سہارا بچوں کو پناہ گاہ بھی انہوں نے بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یتیم اور بیواؤں کے حوالے سے جو ان کے شیلٹر ہوم بھی قائم ہے، اور انسانی خدمت کے حوالے سے ان کے بہت سارے کام ہیں، جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، اس کے علاوہ جو اولڈ ایج ہومز بھی انہوں نے بنایا۔ ان کی اہلیہ جو ہے وہ عالیہ سالم برنی، وہ بھی یتیم اور بچوں کی کفالت کے لیے ایک بڑے سینٹرز کو رن کر رہی ہیں، اور یہ خود بھی سالم برنی بھی انسانی حقوق کے لیے اور کراچی میں بیشتر مقامات میں ان کے سینٹرز قائم ہیں، جہاں پر یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شیلٹرز ہوم بنائے ہوئے ہیں، اس میں اولڈ ایج ہوم بھی بنائے ہوئے ہیں، جس میں بوڑھی جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کی رہائش گاہ بھی موجود ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مکمل کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اب امریکی حکومت نے الزام عائد کیا تھا، ان کی شکایت تھی کہ سالم برنی کی سروس کی جائے، اور ان کی شکایت تھی کہ 25 سے زائد غیر قانونی جو ہے وہ بچوں کی انہوں نے امریکہ بھیجا ہے۔ یہ اس شکایت پر آج جیسے ہی کراچی پہنچے ہیں ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہی ان کو ایف آئی اے حکام نے حراست میں لے لیا ہے۔ جی خورشید، بتائیے گا کہ سارم برنی کے خلاف پہلے سے بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ماضی میں تو اس طرح کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے، البتہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت نے ان کی شکایت کی تھی۔ یہ گزشتہ کئی روز سے بیرون ممالک کے دوروں پر تھے، اور دوروں سے جب آج واپسی ہوئے ہیں تو جیسے ہی یہ کراچی پہنچے تو ان کے فوری طور پر جو ہے ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لے لیا۔ خورشید، یہ بھی بتائیے گا کہ جن بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھیجے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا موقف ہے کہ ان کی پرورش سارم برنی کی طرف سے ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو بھی قبل از وقت ہوگا کہنا، کیونکہ یہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت تو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے شیلٹر ہوم بھی بنے ہوئے ہیں، ہوم سویٹ ہوم بھی بنے ہوئے ہیں ان کے، لیکن اب یہ جو بچے امریکہ بھیجے انہوں نے 25 جن کا الزام عائد کیا گیا، یہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ وہ کون لوگ تھے، یہ ابھی تحقیقات جو ہے وہ آنے باقی ہے۔ جب یہ تحقیقات سامنے آئیں گی ان بچوں کے حوالے سے، 25 بچوں کی جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا جو الزام ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو 17 بچوں کو اسمگل کرنے کا الزام ہے، یہ بھی کہ کون لوگ تھے، ان بچوں کے نام، ان کی بلدیت، یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ جی خورشید، بتائیے گا کہ بچے اس وقت محفوظ ہیں؟ دیکھیں، بچوں کو تو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے نا،
اب उनका स्टेटस क्या है और वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं, ये इस हवाले से हमारी बात हुई है जराये से यूनियन का कहना है कि इन तमाम जो ये रिकॉर्ड है जो बच्चों की गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने का इल्जाम है, इस हवाले से तहकीकात अभी होना बाकी है कि कौन बच्चे थे और कितनी मजीद इनकी कितनी तादाद हो सकती है। आया ये जो 25 जो बच्चों को कह रहे हैं ये तो 25 बच्चे हैं, इसके अलावा जो 17 बच्चों को स्मगल करने का इल्जाम है, एक तो वो मामला, दूसरा जो गैर कानूनी तरीके से भेजे हैं वो भी। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो FIA तहकीकात कर रहा है, तहकीकात का दायरा वसी किया गया है और वसी तहकीकात के बाद ही ये सारी चीजें सामने आ सकेंगी कि कितने मजीद और भी अगर बच्चे हैं या यही सिर्फ 25 बच्चे हैं जिनके वजह से अभी तक जो सूरत सामने आई है। जी खुर्शीद, बताइएगा कि तहकीकात के लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई है, तहकीकात का अमल कौन देख रहा है? लेकिन अभी तक तो तहकीकात के वाले को कमेटी तश्कील नहीं दी गई, अलबत्ता FIA हुकाम ने इनको हिरासत में लिया है और FIA ही इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाएगी। और इसमें मजीद जो पहलू हैं वो यही जो इल्ज़ाम इन पर आयद है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है, अब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकेंगी। और सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो FIA से हमारी बात हुई है, FIA हुकाम का कहना है ज़राए के मुताबिक इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो मौसर हिकमत अमली के साथ जो है वो तहकीकात का जो दायरा है वो दर्जे ब दर्जा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जी खुर्शीद, सारिम बरनी का मौक़िफ़ इस पर सामने आया है, उनका कोई बयान वगैरह, कोई बातचीत की हो उन्होंने? सारिम बरनी का इस वक्त भी मौके सामने नहीं आया क्योंकि वो इस वक्त हिरासत में है और जैसे ही उनका या उनके नोटेबल किसी फोकल पर्सन का बयान सामने आएगा तो ज़रूर फिर मीडिया के सामने उनको शेयर किया जाएगा। जी खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम मारूफ इंसानी खदमातगार सारिम बरनी को अमेरिका से कराची वापस पहुँचते ही हिरासत में लिया गया है और सारिम बरनी पर 25,000 बच्चों की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम भी है। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम मारूफ इंसानी खिदमतगार सारिम बरनी गिरफ्तार। सारिम बरनी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। सारिम बरनी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम, सारिम बरनी पर 25 से ज़ायद बच्चों की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, बच्चे मुख्तलिफ औकात में कराची में सारिम बरनी ट्रस्ट के हवाले किए गए हैं और आपको बताते चलें कि बच्चों को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम सामने आ चुका है। FIA में 17 ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है और हमारे साथ खुर्शीद रहमानी मौजूद है। खुर्शीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि FIA हुकाम की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, तो कितनी देर तक इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा या अहम जो बातचीत है वो कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, ये अब तो इनको फौरन हिरासत में लिया गया है। अब ये तहकीकात जो है वो फौरन सामने तो नहीं आती कि अभी इनको हिरासत में लिया और भी अगले ही घंटे में कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो चीज़ सामने आ जाए। अब हिरासत में लिया है, उसके ऊपर जो है वो FIA इन्वेस्टिगेशन का इदारा है वो अपने तरीके से इस सारे तमाम पहलुओं पर बगौर जायजा लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाएगा। और ज़ाहिर कुछ चीज़ें कानूनी हैं, कुछ चीज़ें इंटरनेशनली है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सारे पहलुओं को ऊपर मद्देनजर रखते हुए जब वो तहकीकात मुकम्मल होगी और वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद फिर जो है वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। सिर्फ और तो कोई तहकीकात सामने नहीं आई है क्योंकि अभी तो जो हिरासत लिया है और जो चीज़ें अभी आई हैं, जो इल्ज़ाम उन पर आयद है, जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कराची एयरपोर्ट पर से हिरासत में लिया गया, वो सारी चीज़ें अभी सामने आई हैं और उस पर फिर बाद में ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन हैं उसके पहलुओं के ऊपर जायजा लिया जाएगा और बाद में फिर वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। जी खुर्शीद, बताइएगा कि अभी तक बच्चे जो है, सिर्फ इल्ज़ाम है कि बच्चों को जो है वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा गया, अगर इस बात की सदाकत सामने आती है तो बच्चों को किस तरह से वापस लेकर आया जाएगा, इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, इसके लिए तो फिर जो रियासती इक़दाम हैं हुकूमत पाकिस्तान सफारती सतह पर जो अमरीकी हुकूमत है उनसे बातचीत करेगी। एक डायलॉग का तरीक़ाकार है, कानूनी मशावरत है, उसमें जो होम मिनिस्टर हैं वो फेडरल जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे। इसके अलावा जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाएगी तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, पूरी हुकूमत जो है इसमें इन्वॉल्व होगी इसमें। उसके बाद फिर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा। लेकिन ये जो पहलू है कि 25 ज़ायद की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है और उसमें
अमरीकी हुकूमत पे इस पे जो है वो शिकायत की है कि कुछ बच्चों को जो है वो अमेरिका से अडॉप्ट कराया है। तो ये सारे वो पहलू हैं जिनके ऊपर अभी सबसे पहले तो उम्र पर गौर करना बाकी है और इनके ऊपर तहकीकात भी जो है वो करना बाकी है, क्योंकि अभी तो उनको हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया जाने के बाद जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन से जो इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर बगौर जायजा लेंगे, तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही मजीद पहलुओं का हम अहाता कर सकेंगे। जी खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो क्या ये सिर्फ अमरीकी हुकूमत की शिकायत के बिना पर लाई गई? क्या इसके हवाले से कुछ सबूतों पर बातचीत हुई या वो मंजर आम पर आए? देखिए, ये जो शिकायत है और जो उनकी आई है उस हवाले से इदारे जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं वो फिलफौर तो किसी के उसको हिरासत में नहीं लेते। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब उनकी शिकायत आई तो उसके कुछ पहलुओं के ऊपर उन्होंने ज़रूर जायज़ा लिया होगा और उस जायजे की बुनियाद पर फिर जो है वो इनको हिरासत में लिया है। ऐन मुमकिन ये है कि वो सारे पहलुओं के ऊपर से वो पर्दा उठे। मुमकिन है ये इल्ज़ाम गलत भी हों, मुमकिन है ये साबित भी हो जाए। अभी इन सारी पहलुओं के ऊपर जो कब्ल तक कहना मुनासिब नहीं है। ये किस तरह से जी खुर्शीद, बताइएगा कि इस पर मुतालिका अदारों ने अभी तक कोई नोटिस वगैरह लिया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि इदारा FIA हमारी कौमी सतह का इदारा है इन्वेस्टिगेशन का, तो वफाकी इदारा है और इदारा उसने हिरासत में लिया है तो कोई वजूहात भी होंगी और इससे पहले उनकी जो सर्विलेंस है वो जारी होगी। इदारे ऐसा नहीं है कि कोई भी शिकायत उनको दर्ज करे और फौरी तौर पर वो किसी भी फर्द को जो है वो हिरासत में ले लें। FIA को जब कोई शिकायत मौसूल होती है तो FIA खुद जो है उस हवाले से मामले की तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद फिर कुछ चीज़ों का जायजा लेने के बाद फिर उस फर्द को या वो कोई भी इदारा है उसके खिलाफ वो तहकीकात का आगाज करता है। ऐसा नहीं है कि FIA के पास कोई भी शख्स जो है वो शिकायत दर्ज कराए और वो बगैर तहकीकात किए बगैर FIA किसी को हिरासत में ले ले, ऐसा नहीं होता। FIA की शिकायत FIA के पास जब शिकायत आई होगी गैर मुल्की उससे तो फिर FIA ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए इनको हिरासत में लिया है और इस हिरासत में लिए जाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हैं और इन्वेस्टिगेशन के भी जी सही, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। सिंध सेक्रेटेरिएट की तज़ीन और आराइश में मेगा करप्शन का इंकशाफ। हुकूमत सिंध ने असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग सिंध सेक्रेटेरिएट आफ्ताब अहमद मलिक को मुअत्तल कर दिया। आफ्ताब अहमद मलिक को वर्क्स एंड सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज़ाद नोहरियो से। बताइएगा आज़ाद हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट की असर लो तज़ीन आराइश के मामले में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम में और जो कॉन्ट्रेक्टर जो जिन कंपनियों ने इस सेक्रेटरी की मुख्तलिफ दफातर में असर नो तज़ीन आराइश का काम किया उनको वक्त पर पैसे रकम अदा न करने के मामले में असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग्स वर्क्स एंड सर्विसेज मलिक मोहम्मद आफ्ताब को ओहदे से जो है मुअत्तल करके उनको महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस वजह से बाला हुक्म की अहकामत पर सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज एजाज अली शाह की हिदायत पर सेक्शन अफसर रियाजुल हक लोधी ने बाकायदा तौर पर इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में उनको रिपोर्ट करने का भी हुक्म दे दिया गया है। जी आज़ाद, बताइएगा आफ्ताब अहमद पर कितनी करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है? जी बिल्कुल, इस वक्त निगरान हुकूमत खत्म होने के बाद में सिंध हुकूमत की जानब से जो रवाम आए इसमें 30 जून को बजट जो लेफ्ट होने जा रहा है, जिसके बाद सिंध हुकूमत हर साल की तरह आसमी रवाज के मुताबिक सिंध सेक्रेटरी और दीगर जो सरकारी दफातर हैं उनकी असर लो बहाली और जो मरम्मती काम है उसको करवाती है। इस वजह से इस वक्त जो है तमीराती काम जारी है, लेकिन मुख्तलिफ उजरा हैं जो इस वक्त सिंध काबीना में शामिल है, जिसमें शाहिद अब्दुल सलाम सईम, सरदार मोहम्मद बख्श दोस्त मोहम्मद रहीमो, शर्जील नाम मेमन, नासिर शाह समेत कई ऐसे उजरा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर शिकायत की है कि उनके दफ्तरों की जो मामला जो है वो ताल इल्तवा का शिकार है, जिसके बाद जो अपना काम जो है वो अपने दफ्तरों में सर अंजाम नहीं दे पा रहे, जिसके बाद जो है सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस को शिकायत मौसूल हुई। शिकायत मौसूल होने के बाद इनको ओहदे से मुअत्तल किया गया है। जी आज़ाद, ये भी बताइएगा कि आफ्ताब अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या मजीद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त तक सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज की जानब से उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, सिर्फ उनको ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन जो उजरा जिन्होंने शिकायत की है उनकी जानब से कहा गया है कि मुख्तलिफ कंपनीज को उन्होंने रकम अदा नहीं की, रकम खुर्द-बुर्द की कि उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। उन्होंने अहकाम जारी किए लेकिन उस अहकाम पर ताल अमल दरामद नहीं किया गया, सिर्फ उनको मुअत्तल करके महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी आज़ाद, अगर करप्शन जाहिर हो जाती है तो मजीद क्या इक़दाम उठाए जाएंगे अफसर के खिलाफ?
جی بالکل، اس میں کرپشن کے الزامات یہ ہیں کہ جو سم سیکرٹری میں مرمتی جو کام ہے تزئین آرائش کا اس میں عمل کیا جا رہا ہے وہ غیر معیاری ہے، اور اس میں جو ہے کرپشن کی گئی، لیکن اس کرپشن کا تعین نہیں کیا گیا ہے، نہیں ہو محکمہ اینٹی کرپشن جانب سے اور نہ ہی محکمہ ورکشن سروسز کے افسران کی جانب سے اس عمل کی تحقیقات کی گئی، لیکن تحقیقات ہونے کے بعد میں طے کیا جائے گا انہوں نے مدعا کتنے کرپشن کیے اور کیا ان پر الزامات آج ہوتے ہیں، ان کے بعد ہی ان کے خلاف تحقیقات کا عمل شروع کیا جائے گا اور کارروائی بھی تحقیقات کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ جی آزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ریونیو ٹیکسز وصولی کا ہدف پورا کرنے میں افسران ناکام، سندھ سرکار نے سیکریٹری بورڈ آف ریونیو منظور احمد قزانی کی سربراہی میں ایک اور مرکزی سیل قائم کر دیا۔ ریونیو ٹیکس وصولی کا سیل شہباز بلڈنگ حیدرآباد میں قائم کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوڑیو سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے ریونیو ٹیکس وصولی میں ناکامی پر جو افسران کی ناکامی اس کے بعد میں جو ہے باضابطہ طور پر سیکریٹری بورڈ آف ریونیو منظور احمد قزانی کی سربراہی میں ایک اور مرکزی جو ہے سیل قائم کر دیا۔ یہ سیل جو ہے بورڈ آف ریونیو کی جانب سے شہباز بلڈنگ حیدرآباد میں قائم کیا گیا، کیونکہ محکمہ آبپاشی کا جو ہیڈ آفس ہے وہ حیدرآباد میں، جس کے باعث انہوں نے حیدرآباد میں یہ سیل قائم کیا ہے، جس میں محکمہ بورڈ آف ریونیو نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس سیل میں ڈپٹی ڈائریکٹر علی محمد ببر، آفس سپرنٹینڈنٹ شمس بلوچ کو بھی تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیل میں سینئر ریونیو اکاؤنٹس افسر شوکت علی اور اسسٹنٹ نذیر احمد کو بھی اس سیل میں تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک سینئر کمپیوٹر آپریٹر کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ ایک اس سیل کا جو مقصد ہے وہ ریونیو سیل ٹیکس وصولی کے ٹارگیٹ کو مکمل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے سیل اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ جی آزاد، بتائیے گا کہ ٹیکس وصولیوں کا اہداف کتنا رکھا گیا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا؟ جی بالکل، ریونیو ٹیکسز کے مختلف ٹیکسز ہیں، جس میں خاص طور پر زرعی ٹیکسز ہیں اور دیگر ٹیکسز ہیں، ان میں جو ہے محکمہ بورڈ آف ریونیو سندھ ریونیو بورڈ الگ سے ٹیکس وصولی کرتا ہے، لیکن محکمہ بورڈ آف ریونیو کے جو کام ہے ان کی جانب سے جس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار شامل ہے، وہ بھی ٹیکسز کی وصولی کرتے ہیں، جس میں مختلف زراعت کے حوالے سے ٹیکسز ہیں، ان میں جو ہے ناکامی پر جو ہے سندھ حکومت نے اس پر عمل درآمد شروع کیا اور ٹیکسز کا ہدف پورا کرنے کے حوالے سے اس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت کے جو اجلاس کیا تھا کچھ دن پہلے مراد علی شاہ نے، جس میں آگاہ کیا گیا تھا محکمہ بورڈ آف ریونیو کے افسران جو ہے ٹیکس وصولی میں تعاون نہیں کریں، جس کے بعد سندھ حکومت نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور سیکریٹری بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں یہ سیل قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جی آزاد، بتائے گا کیا نیا سیل بنانے سے ٹیکس اہداف کو پورا کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، سیل کا مقصد جو ہے وہ تمام تر ڈویژن کے ڈویژنل کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان پر جو ہے نگربانی کرے گا، ان کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کو جو ٹارگیٹ کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے ہدف پورا کرنے کے حوالے سے اس پر کام کرے گا اور تمام ڈپٹی کمشنر اور ضلع سطح پر ڈپٹی کمشنر کو فوکل پرسن کے طور پر تعینات کریں گے اور ڈپٹی کمشنر نیشنل سطح پر یعنی مختار کار یا اسسٹنٹ کمشنر ان سے ٹیکس وصولی کے اہداف کو پورا کرنے کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ جی آزاد، آپ کا بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ایم کیو ایم کے رکن صوبائی اسمبلی عامر صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کراچی میں خصوصی بینچ لگانے کی درخواست کر دی۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت عامر صدیقی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ بتائیے گا عامر۔ اور جی بالکل، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی عامر صدیقی، ہم بات کریں گے۔ عامر بھائی، یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کے خلاف آپ نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، تو کون سے قوانین جو ہے وہ چیلنج کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ مومنٹم چلایا تھا کہ ہم نے لوگوں سے بلنگ بھروائی، 5000 ہم نے بل بھروائے، کرنٹ ریکوری کروائی، مگر کے الیکٹرک کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ صرف جھوٹ پہ چل رہے ہیں اور ویری سمپل ہے کہ جب جو نیپرا کے رولز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ویری ہائی لوس، یعنی کہ جتنا اگر کوئی بل نہیں بھی بھر رہا جب بھی 7.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور جو لوگ بل بھر رہے ہیں تو 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، مگر کے الیکٹرک بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ اور نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے قانون بنائے ہوئے ذاتی طور پہ، اور اب میں ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں، وفاقی محتسب میں بھی گیا ہوں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ کراچی میں بینچ لگائیں
اور آئیں اور ہم ان کے پاس یہ اپلیکیشن لے کے جائیں کہ آپ ان کی فرانسک آڈٹ کرائیں کہ انہوں نے 600 ارب سے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیے ریفارمز کے، تو انہوں نے نہ کوئی ریفارمز کی، نہ کوئی بجلی گھر لگایا، نہ کوئی یونٹ پیدا کیا، اور اپنی مرضی سے پورا محکمہ چلا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی ان کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے جبکہ لوگ بل بھر رہے ہیں، مگر یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کے اوپر لائٹ بند کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی انا کی وجہ سے محکمے کو چلا رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کے الیکٹرک سے متعلق جو ہے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے، اور کچھ ترمیم ہیں، کچھ قوانین ہیں جو ان کی جانب سے جو ہے چیلنج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ تمام تر معاملے پر جو ہے نوٹس لیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کے الیکٹرک کی جانب سے یہی رویہ اختیار کیا گیا تو MKM پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے ایک بڑا احتجاج بھی کرے گی۔ جی، سرینا موبائل مارکیٹ میں قتل ہونے والے یوٹیوبر کو آج بعد نماز عصر سپرد خاک کیا جائے گا۔ مقتول کے دوستوں نے غیر تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اس پر جانیں گے کامران منہاج سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ سرینا موبائل مارکیٹ پر پیش آیا جب ایک نوجوان ٹک ٹاکر یوٹیوبر سعد کو جو ہے بغیر کسی گناہ کیے جو ہے بے دردی سے سیکورٹی گارڈ کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ سیکورٹی گارڈ اور موبائل مارکیٹ کی انتظامیہ اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ تیموریہ پولیس نے اور سیکورٹی گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اس سعد یوٹیوبر کے گھر کے باہر، اور ان کے ایک دوست میرے ساتھ موجود ہے۔ میں ان سے بات کرتا ہوں یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا، کیا ہوا تھا سعد کے ساتھ۔ سعد وہاں پر سنا ہے کرکٹ میچ کے حوالے سے بات کرنے گیا تھا، کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میچ کے اس پہ وہ بات کر رہا تھا، پاکستان انڈیا کے میچ پہ، تو گارڈ سے انٹرویو لینے کی گارڈ نے منع کیا ہے، تو اس نے بس آن دا اسپاٹ اس کو فائرنگ کر کے CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے وہ مار دیا ہے اس کو۔ جی بتائیں اس کی تعلیم کتنی تھی اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کیا اس کے خواب تھے، اور کتنی عمر تھی اس کی؟ 7 گریجویٹ تھا ماشاءاللہ سے۔ پچھلے 31 تاریخ کو یہ جو ہے وہ دبئی سے آیا تھا، بے روزگار تھا، تھوڑے سے پیسے، کیونکہ اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ اس کا 1.25 سال کا ہے، دوسرا بچہ اس کا 3 سال کا ہے، اور گھر کا واحد کفیل تھا، تو گھر بھی رینٹ کا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پیسوں کے چکر میں اس نے ویڈیو بنانے کی ہے کہ میں یوٹیوب ولاگنگ کر کے، تو بس یہ اس چکر میں مارا گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی یہ ڈر رہا ہے، وہ گن سے اس نے کوئی مذمت نہیں کری ہے، تو بہت اچھا لڑکا تھا۔ اور اب اس کی تدفین کب کی جائے گی؟ یہ آج عصر کی نماز کے بعد۔ تو اب کیا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پورے گھر کے کفیل کو، پورے گھر کو جاڑ دیا انہوں نے۔ سر دیکھیں، میری جوڈیشری سے بس ایک ہی وہ ہے کہ بندہ بھی آپ کے پاس ہے، ثبوت بھی آپ کے پاس ہے، تو اب آپ اس کو تاریخوں پہ لمبا کرنے سے بہتر ہے سر اس کو سزا دی جانی چاہیے، وہ جلد سے جلد دی جانی چاہیے، تاکہ یہ ایگزامپل سیٹ ہو سکے کہ آگے ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو گھر کا واحد کفیل تھا، چلا گیا۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعد دو معصوم بچوں کا باپ تھا۔ یقینی طور پہ معصوم بچوں کے سر سے جو ہے باپ کا سایہ چھن گیا ہے، گھر کا واحد کفیل تھا، بوڑھے باپ کا سہارا تھا، اور اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس کا قاتل ہے سیکورٹی گارڈ اور دیگر افراد اگر اس میں ملوث ہیں تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ فاروق نسیم نے مصطفیٰ کمال کا معافی نامہ پڑھ کر سنایا۔ فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں۔ کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل واوڈا سے متاثر ہو کر دوسرے روز میڈیا سے گفتگو کی؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ وکیل فاروق نسیم نے جواب دیا کہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس محض اتفاق تھا۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، اس پر تفصیلات جانتے ہیں ایمانت گشکوری سے، بتائیے گا ہمیں۔ جی، سپریم کورٹ میں فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کے جو وکلاء ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ فاروق نسیم جو کہ مصطفیٰ کمال کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے عدالت میں معافی نامہ پڑھ کر سنایا اور عدالت کو یہ بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، اس لیے عدالت سے استدعا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے
وہ ختم کی جائے, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیا مصطفیٰ کمال نے جو گفتگو کی ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں, جس پر فاروق نسیم نے بتایا کہ میرے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں بنتی, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر توہین عدالت نہیں بنتی تو معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں, کیا آپ نے فیصل وافدہ سے متاثر ہو کر اگلے ہی دن پریس کانفرنس کر ڈالی, جس پر فاروق نسیم نے بتایا کہ جو مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس تھی وہ محض ایک اتفاق تھا, کسی سے متاثر ہو کر پریس کانفرنس نہیں کی, اس لیے ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے پریس کلب جا کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کیوں کی, آپ تو ارکان پارلیمنٹ ہیں, ہم آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ دوسرے آئینی ادارے پر تنقید کرے, جس پر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ اگر عدالت حکم دے تو ہم پریس کلب میں جا کر بھی معافی سے متعلق جو پریس کانفرنس ہے وہ کر سکتے ہیں, جبکہ سماعت کے دوران عدالتی کارروائی نشر نہ کرنے کا جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے اس کا بھی ذکر آیا, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس دیتے ہوئے پیمرا سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ عدالتی کارروائی روکنے کا پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس سے متعلق وضاحت کی جائے. تو فیصل وافدہ مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جاری ہے, چیف جسٹس سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے کہ اس کی سماعت کر رہا ہے. جی بتائیے گا کہ کیا فیصلہ آئے گا, آپ کو کچھ اپڈیٹ کریں گے؟ جی سپریم کورٹ میں تاحال جو کیس کی کارروائی ہے وہ جاری ہے, تاہم کیس کی کارروائی جب مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اپنا حکم جاری کرے گی. تاہم ابھی مصطفیٰ کمال کے جو وکیل ہیں فاروق نسیم انہوں نے معافی نامہ پیش کیا ہے, تاہم جو فیصل وافدہ کے وکیل ہیں معیز احمد انہوں نے ابھی اپنے دلائل عدالت میں دینے ہیں. جب دونوں وکلاء کے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا دونوں رہنماؤں کا جو معافی نامہ ہے وہ قبول کیا جاتا ہے یا پھر دونوں کے خلاف کارروائی توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی جاتی ہے. تاحال کیس کی سماعت جاری ہے, یوں ہی سماعت مکمل ہوتی ہے اس کے بعد عدالت جو ہے اپنا حکم جاری کرے گی. جی عدالت اپنا حکم جاری کرے گی. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں, اہم خبر ہے بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر کہ فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے. فاروق نسیم نے مصطفیٰ کمال کا معافی نامہ پڑھ کر سنایا. فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں. کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل وافدہ سے متاثر ہو کر دوسرے روز میڈیا سے گفتگو کی؟ چیف جسٹس کا استفسار. وکیل فاروق نسیم نے جواب دیا کہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس محض اتفاق تھا. ایمانت گشکوری ہمیں اپڈیٹ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور بات کریں گے ماہر فلکیات نے ذوالحج چاند کی پیش گوئی کر دی. ذوالحج کا چاند جمعے کو 7 جون کو نظر آ جائے گا. عید الاضحیٰ پیر کو 17 جون کو ہوگی. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ آئمہ خان سے. جی آئمہ. جی بالکل, دیکھیں ماہر فلکیات نے جو ہے وہ ذوالحج کے چاند کے حوالے سے ایک اہم پیش گوئی کر دی ہے. ماہر فلکیات کے مطابق ذوالحج کا چاند جو ہے وہ جمعے کو 7 جون کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا. عید الاضحیٰ جو ہے وہ پیر 17 جون کو ہوگی. ماہر فلکیات کا مزید بتانا ہے کہ 29 ذی القعدہ کو جو ہے وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. 7 جون کو غروب آفتاب کے وقت 7:20 پر ہونے کا امکان ہے. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر جو ہے وہ 26 گھنٹے 45 منٹ ہوگی. غروب آفتاب کے تقریباً 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ چاند واضح طور پر دیکھا جا سکے گا, جبکہ چاند نظر آنے کا دورانیہ غروب آفتاب کے بعد 40 سے 50 منٹ تک ہوگا. غروب قمر 8:31 پر متوقع ہے, جبکہ چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر جو ہے وہ 19 گھنٹے ہونا ضروری ہے. جی آئمہ خان, بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. 10 جون 2024 کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. مانیٹری پالیسی کمیٹی معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے گی. ٹاپ لائن ریسرچ کا مانیٹری پالیسی پر مارکیٹ سروے جاری کر دیا گیا. مارکیٹ سروے میں شرح سود میں کمی کی توقعات بڑھ گئی ہے. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات کے لیے, بتائیے گا اشرف. جی دیکھا جائے ٹاپ لائن ریسرچ میں جو ہے مارکیٹ سروے بھی ہے, جس میں بتایا گیا کہ 10 جون کو مانیٹری پالیسی کا اجلاس ہوگا, جس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ جو مارکیٹ سروے کرایا گیا تو 88% کی رائے میں شرح سود میں بڑی کمی کی توقع کر رہے ہیں, اور جو 88% کی رائے میں کہا جا رہا ہے شرح سود میں 200 سے 300 بیسس پوائنٹ کی کمی ہوگی, جبکہ اسی 88% 43% کی رائے میں 100 بیسس پوائنٹ کی کمی کی توقع کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ جو مئی میں آئی ہے وہ 38% سے گھٹ کے 12% کے نیچے آ گئی ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں
شرح سود میں بڑی کمی کی توقع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ سرپلس آیا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے، جس کے بعد مارکیٹ جو سروے کرایا گیا ہے اس میں بیشتر کی یہ رائے ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شرح سود میں بڑی کمی ہونی چاہیے۔ مسلسل جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے 22% کی بلند شرح سود ہے، جس میں دیکھا جائے ٹی بلز اور پی آئی ڈیز کی جو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کی نیلامی ہوئی تھی پچھلی مانیٹری پالیسی کے بعد سے اب تک اس میں جو ہے 45 بیسس پوائنٹ کمی ہوئی ہے۔ ان توقعات پر مارکیٹ سروے میں کہا جا رہا ہے کہ شرح سود میں بڑی کمی ہوگی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان۔ دودھ مہنگا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ دودھ کی حتمی قیمت کا تعین آج ہوگا۔ کمشنر کراچی کا ڈیری سیکٹر کے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا عمل آج مکمل ہوگا۔ کمشنر کراچی کے دفتر میں ملک ریٹیلرز کا اجلاس شام 7:30 بجے ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ کاوش میمن کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، فی الوقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دودھ مہنگا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی، اس پر حتمی فیصلہ شام کو آئے گا۔ کاوش میمن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاوش اگر سن پا رہے ہیں تو ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ بالکل، دیکھیں دودھ کی قیمتوں سے متعلق حتمی مشاورت آج جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے ملک ریٹیلرز کو کمشنر کراچی نے آج شام 7:30 بجے طلب کر لیا، اور اس حوالے سے گزشتہ روز بھی دیکھا گیا تھا کہ ڈیری فارمرز اور ہول سیلر سے مشاورت مکمل ہو گئی تھی، جس میں ہم گفتگو بھی کی تھی ڈیری فارمرز سے، تو ان کا کہنا تھا کہ 251 روپے کی جو پیداواری لاگت ہے وہ رپورٹ کمشنر کراچی کو دے دی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ دودھ کی قیمت میں 50 روپے لیٹر کا اضافہ کیا جائے۔ یہ اضافہ انہوں نے مانگ لیا کمشنر کراچی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ 200 روپے اس وقت سرکاری قیمت ہے اور زیادہ دیر تک 200 روپے لیٹر پر ہم دودھ فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر 50 روپے کا اضافہ نہ کیا گیا تو پھر اسکت قیمت میں اضافہ کر دیں گے۔ البتہ دیکھنا ہے کہ کمشنر کراچی حسن نقوی آج کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور شام 7:30 بجے اجلاس ہے، اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حتمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کاوش میمن۔ آٹا تو سستا ہو گیا مگر شہری آج بھی 50 روپے میں پراٹھا خریدنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں حکومت اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے بعد ان کا نفاذ یقینی بنائے۔ مزید جانتے ہیں ایاز رانا سے جو اس وقت ایک ہوٹل پر موجود ہیں۔ جی بالکل، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ روٹی کی قیمتوں میں کم کرنے کے لیے کافی متحرک رہے۔ 17 روپے کی روٹی کا نوٹیفیکیشن تو دیا گیا، یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ 17 روپے قیمت کا نوٹیفیکیشن لگا ہوا ضرور ہے۔ اب جہاں پراٹھا روز صبح جو ہے جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، جن کے گھروں میں گیس نہیں ہے یا مجبور ہیں، وہ باہر آ کے جب ناشتہ کرتے ہیں تو اب پراٹھے کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی۔ ذرا ابھی یہ ناشتہ کر رہے تھے بھائی سے جانتے ہیں، بھائی حکومت سستا کرنا چاہ رہی ہے، آٹے کی قیمتیں کم آتی ہیں، لیکن پراٹھے کی قیمت اب روٹی تو کم ہوئی، پراٹھا کم نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے؟ آپ کو پراٹھا سستا ملا ہے؟ کتنے کا پراٹھا؟ نہیں، پراٹھا تو اس سے پہلے جو ہے 40 روپے کا تھا۔ اب ہماری شکایت یہ ہے کہ جب سے آٹا سستا ہو گیا پراٹھے کی قیمت اوپر چلی گئی، 50 روپے ہو گئی ہے، تو یہ اس کے بجائے کہ وہ 30 روپے کا آتا وہ اوپر 50 روپے کا گیا ہے، تو ہمارا جو ہے مطالبہ ہے کہ واپس اسی 40 روپے اوپر آ جائے تو بہت ہے۔ اب یہ تو کنزیومر ہیں جو اب ذرا جانتے ہیں، دکاندار سے جانے کی جن کا یہ ہوٹل ہے، بھائی روٹی کی قیمت کا نوٹیفیکیشن تو آپ نے لگایا ہوا ہے، تو پراٹھا بھی اب عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی بھی قیمت کم ہونی چاہیے، تو کیا وجوہات ہیں پراٹھا سستا نہیں ہو رہا؟ پراٹھا میں جو ہے ایک تو گھی کو سستا نہیں کیا، گھی تو ہے، دوسری بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گیس کا ہے، گیس آ نہیں رہا ہے، گیس کم کر دے تو ہم جو 30 پہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو سہولت ملے۔ لیکن ابھی گیس کی LPG کی بھی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، آپ دیکھیں نا 180 190 روپے تک گیس اب ملنی شروع ہو چکی ہے۔ جو ہمارا اصل جو گیس ہے وہ آ نہیں رہے نا، اور اس کے باوجود جو بل ہے وہ ڈبل ٹرپل قیمت پہ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو بل ہے جو ہمارے پہلے تقریباً 60,000 بل آتا تھا، اب 2.5 لاکھ آ رہا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 60,000 اور 2.5 لاکھ میں کتنا فرق آیا۔ جو لینڈ کے گیس ہے کم از کم اس کو مستقل چھوڑے، کیونکہ وہ ایک ٹائم آتے ہیں 2 ٹائم آتا ہے، ہاں تو ایک ٹائم 2 ٹائم آتا ہے، تو پھر ہم سلنڈر سے چلاتے تو یہ ہمارا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب جو بات سامنے آ رہی ہے، جو کنزیومر یعنی کہ جو صارفین ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں کی جو ان پہ اثر انداز ہو رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو 50 روپے کا پراٹھا ہے وہ اب 40 میں بکے، لیکن دکاندار کی مجبوری ہے، ان کا کہنا یہ کہ گیس مل نہیں رہی۔ جو بل 60,000 روپے کا تھا وہ اب 2 سے 2.5 لاکھ روپے کر دیا گیا حکومت کی جانب سے، اور گیس مل بھی نہیں رہی، اور ساتھ ساتھ ان کو سلنڈر سے بھی یعنی LPG کا بھی
استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پراٹھے اور دیگر جو چیزیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو پا رہی. جی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے CT21.